بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو جہانوں کا پروردگار ہے، ہمارے زیادہ ہم پہ زیادہ رحم کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے اور نہایت مہربان ہے، جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے، مالک یوم الدین، جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔ پھر ایک جگہ پہ سورت الکہف میں آیت نمبر 1 سے 2 میں اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، سیدھی راہ دکھانے والی اور پختہ کتاب ہے۔ قرآن مجید الفرقان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا۔ پھر اللہ پاک سورۃ فاطر میں فرماتے ہیں الحمدللہ 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 فاطر السماوات والارض جاعل الملائکاتہ رسلہ واولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، مطلب 2 اور 3 یزید فی الخلق وما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے، فرشتوں کا قاصد بنانے والا ہے، جو کہ 2 3 اور 4 پروں والے ہیں۔ وہ جو چاہتا ہے مخلوق میں زیادہ فرماتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ لہ الحمد فی الاولی والآخرۃ ولہ الحکم والیہ ترجعون۔ سورۃ القصص آیت نمبر 80۔ اسی کے لیے دنیا اور آخرت میں تمام تعریفیں ہیں اور حکم کرنا، اسی کو سزا دینا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں اور میرے دوستوں، السلام علیکم۔ میں نے قرآن پاک کی کچھ آیات آپ کے سامنے پڑھی اور اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہم اور فرشتوں کے بارے میں بتایا گیا کہ زمین پہ جو فرشتے اترتے ہیں ان میں 2 3 اور 4 پروں والے بھی ہیں۔ اصل میں آج مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ دین اسلام کے حوالے سے، کیونکہ میں تو نہ عالم ہوں، آپ کو آگے بتا چکا، نہ میں کوئی مفتی ہوں کہ کس موضوع پہ بات کروں۔ موضوع تو بہت ہیں پر ٹائم کم ہونے کی وجہ سے سمجھ نہیں آتی کہ بات کہاں سے شروع کی جائے اور کہاں پہ ختم کی جائے۔ آج پاکستان کے اندر جو پوزیشن ہے، جو حالات ہیں، جس ڈگر پہ پاکستان چل رہا ہے اور دین اسلام کی جو پوزیشن ہے، اس حوالے سے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کے جو مسلمان ہیں، ہمارے لیے صرف ایک ہی چیز رہ گئی ہے کہ رزق کمانا، کھانا، بچے پیدا کرنا، اور بس اسی کی تلاش میں، روزگار کی تلاش میں۔ جبکہ دنیا میں آپ کو بتا دوں کہ خدا کی قسم دنیا میں ہم اس کام کے لیے آئے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جب پیدا کیا تو ہمیں اس کام کے لیے دنیا میں بھیجا ہی نہیں ہے۔ جتنے انبیاء آئے ہیں انہوں نے رزق کے لیے اللہ سے طلب کیا اور اس کے علاوہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اپنے بچوں کو ان تعلیموں میں روزگار کے لیے، یا صحابہ کرام نے سب نے اپنا سب کچھ دے کے لوٹا دیے کہ کوئی اس کے لیے نہیں تھا کہ ہم نہیں کرنا، صرف اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے ہم دنیا میں مسلمان انسان جو بنی نوع آدم جو دنیا پہ آیا ہے۔ دیکھیں اس سے پہلے بھی جب حضرت آدم نہیں پیدا ہوئے تو حضرت آدم کی پیدائش سے ان کے جو مٹی کا بت بنانا تھا، اللہ نے جنت میں اوپر جو بنایا وہ 40 دن تک پڑا رہا، اور اس سے پہلے 2000 سال پہلے بھی دنیا پہ مخلوق آباد تھی۔ آیا اللہ تعالیٰ تو حکمت رکھنے والا، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں زمین پہ بھیجا اور اس کے ہمارے کام کیا تھے، یہ اللہ کی تخلیق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے کام دنیا میں لینا تھا۔ جو اللہ نے کہہ دیا تھا جو میرے بندے ہیں وہ میرے رستے پہ رہیں گے، اور ہم نے لوٹ کے واپس، ابھی قرآن کی آیات بھی پڑھی کہ لوٹ کے واپس ہم نے ادھر ہی جانا ہے، اپنے رب العزت کے پاس ہی جانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب قرآن میں صاف صاف کہہ دیے کہ ہم نے واپس جانا ہے، تو ہم کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ آج
ہر انسان کی دوڑ، مطلب کہ جس کے پاس ایک گاڑی اور دو گاڑیوں کے چکر میں، جس کے پاس ایک مکان ہے دو کے، جس کے پاس دو ہے تین ہے، میرے پاس نہیں ہے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک مکان ہی ہو جائے چلے اپنے بچوں کے لیے. میں اپنی ذات کا بھی آپ کو بتا رہا ہوں. جبکہ روز محشر کے دن ہر بندہ یہ کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی نفسی، ہر بندہ یہ کہہ رہا ہوگا یا اللہ مجھے معاف فرما دے. وہ ہر بندے کو اپنی اپنی پڑی ہوگی نفسی نفسی، ہر بندہ اپنے اپنے پڑا ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگ رہے ہوں گے کہ یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت عطا فرما دے. تو آج ہم اتنے زیادہ وہ ہو چکی کہ اپنے بچوں کو، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میرے آفس کے اندر کوئی تقریباً 24 ویکینسیاں آئی تھی، اور ان 24 ویکینسیوں میں تقریباً ایک مہینہ ہمارے آفس میں انٹرویوز رہے اور روزانہ 150 بچہ آتا رہا اور ان کے پاس ڈگری ہے، انجینئرنگ کی ڈگری اٹھائی ہوئی تھی. اور میں ہر بچے سے ایک دو سے انٹرویو، میری عادت ہے میں انٹرویو ان سے پوچھتا تھا بیٹا آپ نے ڈگری لی ہے کون سی یونیورسٹی سے، کوئی کیا یہ نیسٹ کام سے، کوئی پیاس سے، کوئی کدھر سے. تو میں ان سے کہتا سیلف فنانس پہ. جی ہاں جی انکل سیلف فنانس پہ میں ہم نے ایجوکیشن حاصل کی ہے. تو جب میں پوچھتا تھا کہ آپ کا کتنا ایسٹیمیٹ لگ گیا ہے، والدین کی کتنی آپ کا پیسہ، وہ کوئی بتائے 10 لاکھ لگ گئے، کوئی کہ 5 لاکھ، کوئی کہ 4 لاکھ روپے آخری 2 سیمسٹروں کے 4 لاکھ لگ گئے، کوئی کہ 6 لاکھ لگ گئے. مطلب کہ تعلیم اتنی مہنگی ہو چکی ہے، اور اس کے بعد تعلیم حاصل کرنے کے بعد جاب نہیں ہے. جاب لیس ہے کیوں؟ ہم نے اللہ سے دوری کر لی ہوئی، یا ہم نوکری کی تلاش ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے رزق تمہارا، یہ کتاب ہے، ہم نے رزق تمہارا جو ہے اس کتاب کے اندر ہم نے تمہارا رزق رکھ دیا ہوا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب 40 دن ایک دفعہ، پھر 40 دن گزرتے ہیں اور پھر 40 دن گزرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ میں تمہارے ماں کے رحم کے اندر جو ہے روح پھونک دیتا ہے فرشتہ آ کے، اور اس کے بعد تمہارا رزق، تمہارا لوح قرآنی پہ رزق، کھانا پینا، زندگی موت، تم نے زندگی میں بدبخت رہنا ہے یا آخرت میں آپ نے رائے حق پہ ایمان پہ آپ نے جان دینی ہے، سب کچھ لکھا جا چکتا ہے. اب اگر اس پہ میرا اور یا آپ کا ایمان نہیں ہے تو ایک علیحدہ چیز ہے، آپ کو اور مجھے اس پہ ایمان رکھنا پڑے گا. اگر ایمان نہیں رکھیں گے تو ہم جو مرضی کرتے رہے دنیا میں. پہلی قومیں جو تباہ ہوئی ہیں وہ بھی اسی طرح، انہوں نے کہا تھا کہ آپ قارون نمرود کو سب کو دیکھ لے، فرعون کو دیکھ لے، جتنے بھی لوگ گزرے انہوں نے سمجھا تھا خدائی کے دعوے کرنے والے بھی نمرود جیسے لوگ بھی گزرے ہیں، جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نے سدا رہنا ہے ادھر. پر وہ آپ اثرات دیکھ لیں، ابھی بھی وہ ٹیبلٹس نکلتی ہیں پرانی جن پہ لکھا ہے احرام مصر کی بھی اور دوسری بھی جہاں پہ جن پہ وہ لکھائی ہیں، ابھی بھی پڑھائی جا رہی ہے اور دیکھا جا رہا ہے کہ ان لوگوں پہ کیا، قرآن میں بھی وہ چیزیں موجود ہے، سب کچھ ہے کہ ان لوگوں کے اثرات تک نہیں، اللہ نے سب کو ختم کر دی ہے. قوم ہود، قوم نود، قوم لوط، سب کو دیکھ ختم کر دیا. ایسی ایسی قوم ارم ایسی گزری ہے کہ اتنے اتنے بڑے انہوں نے محل بنائے تھے جس کے بارے میں آج کی دنیا اس ٹیکنالوجی تک پہنچ بھی نہیں سکتی ہے. اس وقت ایسی ایسی ٹیکنالوجی تھی. تو میں آپ لوگوں سے، اپنے بھائیوں سے، لوگوں سے صرف میری ایک ہی ریکویسٹ ہے، ہر وقت یہی ریکویسٹ ہے، خدا کے لیے، خدا کے لیے اللہ کے دین کے ساتھ جوڑ جائے. ہم اگر دین کے ساتھ جو جوڑنے کو میں کہتا ہوں نا، تو آپ کہیں گے دین کے ساتھ کیا جوڑے جی کہ آپ نماز ہم پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تم بڑا مولوی. لوگ کہیں گے تم مولوی ہو زیادہ، تم زیادہ دین کو سمجھتے ہو، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں. نہیں، یہ چیزیں تو سب لوگ کرتے ہیں، مسلمان کہیں بھی، یہ تو ہمارے کاسٹ میں، اس سے تو کسی کو نقصان نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ جب دین پہ چل رہے اپنی اولاد کو، اور خود آپ نے نماز اور روزہ زکات اور یہ سجدے، یہ تو ایک فرض ہے، یہ تو ہم پہ فرض ہے، مرتے دم تک نماز آپ کو معاف نہیں ہے. پر آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اللہ کے دین کی پہ عمل کتنا کیا ہے. لوگوں، آپ کا رویہ حقوق العباد پہ کیسا ہے، آپ کا کنسیپٹ مرنے پہ کیسا ہے. اگر آپ کا کنسیپٹ مرنے پہ ہو کہ ہمیں موت بھی آنی ہے، تو آپ یہ دنیا کی تمام اشیاء، تمام چیزوں سے ہٹ کے آپ ہو جائیں. اور یہ آج دیکھیں ہمارے پاکستان کے اندر ہر کوئی، میں آج پاسپورٹ آفس میں میرا چکر لگا کسی کام کے لیے، میں نے دیکھا کہ ہر آدمی پیسے اٹھائے پھر رہا ہے، ادھر لوگوں کے کارڈز پاسپورٹ بنے پڑے ہیں پر وہ دے رہے نہیں ہیں. رشوت ہر محکمے میں، رشوت، حرام خوری، کنٹونمنٹ. اب میں کینٹ ایریا میں رہتا ہوں، کنٹونمنٹ کے اندر چلے جائے تو ادھر بھی لوگ آپ کے سامنے نظر آ جائیں گے. میں کہتا ہوں خدا کے لیے ایک مرد جو پوری اپنی فیملی کی کفالت کرتا ہے، ایز اے مرد ہونے کی نیت، میں بھی مرد ہوں، پوری اپنی لائف کی کفالت کرتا ہے، بچوں کی کفالت کرتا ہے، اور اس میں اس سے کیا ضرورت ہے حرام کما کے اپنی اولاد کو بھی کھلا رہا ہے اور خود اپنے لیے مرنے کے بعد
ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا، قبر میں آپ کے ساتھ کیا ہوگا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کے آگے کیا چہرہ لے کے جائیں گے، اللہ کے رسول کا کیا چہرہ کہ آپ، اللہ کے رسول نے رشوت سے منع کیا، اللہ کے رسول نے سود سے منع کیا، اللہ کے رسول نے لوگوں کے حق کھانے سے منع کیا، اللہ کے رسول نے ہمسایوں کے حقوق کا بتایا، مطلب کہ قرآن کے اندر، حدیث کے اندر ان تمام چیزوں کا ذکر، اور ہمارے اندر ایک بھی چیز، میں کہتا ہوں ایک ایز اے مسلم ایک ہی چیز میں اپنے اندر بھی اگر دیکھ لوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے بھی فلاح اس میں ہو جائے اور آپ لوگوں کی بھی ہو جائے۔ آج یہ نوبت ہے اس پاکستان کے اندر، اس دنیا کے اندر مسلمانوں کی، کہ ہمیں تو اتنا بھی نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ ہمسایوں کا کیا پوزیشن ہے اور کیا ہے، انہیں کھانے کو بھی مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ لوگ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے رشتہ دار، اب ہمارے پڑوسی، بہن بھائی ایک دوسرے کے اگینسٹ ہوئے ایک دوسرے جائیدادوں کے چکر میں، پراپرٹی کی بے ناراضگی ہوئی ہے، اپنی بیویوں کی وجہ سے کچھ ناراض ہوئے ہیں، کوئی اپنے اور معاملات فیملی کے ایسے جن میں وہ سب ایک دوسرے سے ناراض۔ حقوق العباد میں آپ کی جان نہیں چھوٹے گی، کبھی بھی نہیں چھوٹے گی، اور اللہ کے دین کے لیے اگر آپ نے کام کر رہے ہیں، سب سے پہلے اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے، عزیز و اقارب اور اپنے رشتہ داروں اور ہمسایوں پڑوسیوں کے ساتھ اپنے رویوں کو درست فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھنے کی ہمت و طاقت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ، آپ کا بھائی نعمان بٹ۔